الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشو امدان مشک و گلاب ہنوز ناف میں تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا صرف بدن کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، صرف بدن کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنا سایہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، رشتہ داروں کو سمجھانا سب کے بس کی بات نہیں، پربت دیپ جلانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ کے ہر دل عزیز پروگرام سحری ٹائم میں تہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین آئیے آج گفتگو کریں گے روزہ اور صبر۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر روزہ ڈھال کہا گیا ہے، پھر روزے سے انسان صبر سیکھتا ہے، پھر روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوں گا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس پر ہم گفتگو کریں گے جس معزز ہستی کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی حافظ سید واحد علی صاحب۔ محترم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اور ناظرین نعت پاک کے لیے ہم نے آج پھر ہمارے ہر دل عزیز نعت خواں جناب اسد خان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ اسد بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اگر آپ اپنے دوست احباب کو میسیج کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ST ٹائپ کریں، اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ 56263579 پر بھیج سکتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی حافظ سید واحد علی صاحب۔ محترم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ روزے کی خود اللہ جزا بن جاتا ہے۔ تو روزے دار اور صبر کرنے والا یہ دونوں اللہ کی معیت میں ہیں، تو کیا اہمیت بتائی گئی ہے ایک صبر کرنے والے کی اور ایک روزے دار کی، اور پھر کیا روزے دار صبر کرنے والا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا وہاں صبر کا بھی ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیا بات؟ تو یہ جو ذکر آیا ہے اس میں نماز کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے فرمایا، لیکن روزے کا ذکر روزے کے لفظ سے نہیں فرمایا۔ عربی زبان میں جو روزے کو صوم کہا جاتا ہے وہ لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صبر کا لفظ ذکر فرمایا۔ روزے کو صبر سے تعبیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ صبر سے مراد اس آیت کریمہ میں صبر نہیں ہے بلکہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ مطلب یہی ہوا کہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے، جہاں روزہ ہوتا ہے وہاں صبر ہوتا ہے، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو کو ایک جگہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو روزے دار ہے، یعنی وہ بندہ جو اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، وہ بندہ
جو اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑ رہا ہے. حالانکہ کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل یہ تینوں چیزیں انسان کی ضرورتوں میں داخل ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ودیعت فرمائی ہیں. فطرت سے ہٹ کر نہیں ہیں. کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل، اس کے باوجود بھی بندہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کھانے کو چھوڑتا ہے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، پینے کو چھوڑتا ہے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور جنسی خواہش کی تکمیل کو چھوڑتا ہے جو نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات کے لیے ایک ضروری چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے دار کو جو اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام چیزوں کو، اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ اور اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ حقیقی طور پر صبر کرنے والا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی اس کے ساتھ مدد نصرت کا معاملہ کرتا ہے، نوازش اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے، اور اپنی معیت کا اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے. بہت خوب، بہت پیاری بات فرمائی. ناظرین، آپ نے ابھی یہاں پر دیکھا کہ کس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں صبر کے تعلق سے، وہی روزے دار کی جو ہے خصوصیت چھپی ہوئی ہے اس میں. آئیے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد صاحب. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں، پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. خواہشیں ساتھ بہت ساتھ دیا ہے میرا، خواہشیں ساتھ بہت ساتھ دیا ہے میرا. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے.
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ناظرین آئیے اس نعت پاک کے بعد آج کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں آصف علی ایڈوکیٹ بدایوں اتر پردیش سے۔ جی آصف صاحب آپ کا پروگرام میں استقبال ہے، کیسا لگ رہا ہے پروگرام؟ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت بڑھیا پروگرام ہے۔ جی ہمارا سوال ایک یہ ہے جی کہ شہری جی بہت اچھا پروگرام، جی فرمائیے سوال فرمائیے۔ ہاں تو یہ شہری کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے جی اور اس کے اور آزان کے بیچ کا جو ٹائم ہے جی اس میں مطلب کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ یہ آپ کا۔ سوال ہو گیا۔ اور جی ایک میری فرمائش ہے، جی جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ایک نعت شریف ہے، وہ آپ سنوائے میں، جی جی لمیات نذیر و کفی نظر۔ جی انشاءاللہ۔ جی ہاں جی آصف صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، بدایوں سے ابھی آپ کے فرمائش بھی پوری کی جائے گی انشاءاللہ اور آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے اس کے بعد ایک اور کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد ذاکر ہے۔ جی بھائی جناب ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ روزہ کن کن کارنوں کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی کیسے ٹوٹتا ہے، مطلب کیا کارن ہو سکتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، یہ آپ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذاکر بھائی کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ابرار روحانی کپواڑہ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی سر میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا اہل حدیث والوں کا، جو فضائل عمل ایک کتاب ہے، حدیث کتاب ہے، اس کے خلاف، تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ فضائل عمل ٹھیک ہے جی اس میں کچھ روایتیں غلط ہے، یہی سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سوالات کے جوابات تھوڑی دیر میں، ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ آندھرا پردیش میں جدید انجینئرنگ کورسز متعارف کروانے کا دوسرا نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشن، بی ٹیک ان پیٹرولیم انجینئرنگ، بی ٹیک ان مائننگ انجینئرنگ، ایم ٹیک ان کنسٹرکشن مینجمنٹ، ایم ٹیک ان تھرمل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں۔ 9248545362۔ پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر استقبال ہے۔ جدید فیشنیبل ڈیزائنر ملبوسات کا بے مثال کلیکشن، قدیم کلاسیکی اور جدید مردانہ ملبوسات کا حسین تال میل، جہاں پناہ اور اب ایبٹس پر۔ ہمارا پیغام تمام اہل خانہ کے نام رمضان کے مقدس مہینے میں افطار میں سب سے اہم جز ماں کا پیار ہے۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ارشاد رسول کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج۔
طب نبوی سے ثابت کلونجی میں شفا ہی شفا. بھارت میں پہلی بار کلونجی آئل. محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. ہمارے برانڈ کی پہچان مور کا نشان. چہرے کی خوبصورتی کے لیے فیئرنس کریم, کیل محاسوں کے لیے پمپل کریم, گھنے اور ملائم بالوں کے لیے روغن گیسو دراز, بالوں کے جملہ امراض کے لیے زمزم بہار ہیئر آئل, سردی زکام کے لیے کلونجی شفا ڈراپس, جسمانی دردوں کے لیے لاجواب کلونجی مساج آئل. تیار کردہ محمدیہ پروڈکٹس, کریم نگر, اے پی. فون 23375078. پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز, جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی. Seasons Shopping Mall, Salim Masood Complex, Toli Chowki, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without kashish? आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें. 9446545362. खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चट करा लेते रहिए. रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर. मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई. रहिए इस रमजान हमारे साथ. अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन. ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है. अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा. मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. سونے اٹھنے کی تفسیریں لمحے لمحے کی تشہیریں. سونے اٹھنے کی تفسیریں لمحے لمحے کی تشہیریں. باہر گھر کی بات سنانا سب کے بس کی بات نہیں. مردے ہوں تو بات الگ ہے, کنکر کنکر شاہد ہے. بے روحوں کو کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. صحیح ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عادل احمد بستر ڈسٹرکٹ کونڈا گاؤں چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. جی عادل صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مولانا صاحب سے 2 سوال ہے. جی جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں جی کیا ہے کہ ہم ایسے جاب میں ہیں کہ جہاں پہ ہم جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے جی, تو تراویح میں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے ہم تراویح پڑھ لیں؟ جی ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اصل میں ایک سب میرین میں کام کرتا ہوں, تو بعض وقت ہم زیادہ تر سمندر کے نیچے ہی رہتے ہیں. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم سحری کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جب افطار کا ٹائم, ہمارے حساب سے جو افطار کا ٹائم ہے, کیونکہ ہم وقت ایک یہ مان کے چلتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ روزہ ہوگا, تو اس حساب سے ہم سوچتے ہیں. تو ہم جب افطار کا ٹائم اپنے حساب سے سوچتے ہیں, لیکن اس ٹائم ہم کبھی کسی اس دیش کے آس پاس ہوتے ہیں, اس کنٹری کے آس پاس ہوتے ہیں جہاں اس ٹائم روزے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ہم کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟
क्योंकि हमें बहुत टाइम हमें ये लगता है कि हमारा रोजा हुआ ही नहीं है। ठीक है भाई, तो इस हाल में क्या करना चाहिए? ठीक है। आदिल भाई, अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। नाजरीन, आइए एक और कॉलर प्रोग्राम इसके बाद शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाज बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से। जी मोहतरमा, फरमाइए बहन। जी मेरी असद खान साहब से गुजारिश थी कि वो नात पेश करें, मैं मदीने चला। ठीक, बहुत शुक्रिया बहन आपका कॉल करने का। अभी आपकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी। मुफ्ती साहब, यहाँ पर कुछ सवाल आ गए हैं, उनको ले लेते हैं। आसिफ साहब ने सबसे पहले सवाल किया, सहरी का वक्त ख़त्म होने पर जब अज़ान होती है, क्या उस वक्त कुछ खाया पिया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी का जो इंतहाई वक्त होता है वो नमाज फ़ज्र के वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नमाज फ़ज्र का वक्त शुरू होता है, उसके बाद अज़ान होती है। ज़ाहिर है नमाज फ़ज्र के लिए अज़ान हो रही हो तो नमाज फ़ज्र का वक्त शुरू होने के बाद ही होगी, तो वो वक्त ऐसा है जिसमें हम रोज़ा शुरू कर चुके हैं। तो इससे मालूम होता है कि अज़ान के मौके पर या अज़ान से कुछ पहले कुछ खाया पिया नहीं जा सकता। अगर कोई खाते हैं तो इसकी वजह से उनका रोज़ा टूट जाता है। आवाम में आमतौर पर ये बात मशहूर होती है कि अज़ान तक खाया पिया जा सकता है, जब अज़ान हो जाती है तो उसकी वजह से खाने पीने से रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि आज हमको अज़ान का इंतज़ार करना नहीं है और किसी और चीज़ का इंतज़ार करना नहीं है। आज हमारे हाथ में कैलेंडर्स हैं, कार्ड्स हैं, अखबारात में सहरी का वक्त बतलाया जाता है, इफ्तार का वक्त बतलाया जाता है, टीवी चैनल्स पर स्क्रोलिंग की जाती है, तो उसको सामने रखें और सहरी का जो इंतहाई इख्तितामी वक्त बतलाया जा रहा है उसी को फॉलो करें, उसके हिसाब से खाने पीने से रुक जाएं। उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर 1-2 मिनट की कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन साथ साथ रोज़ा जाने का अंदेशा भी होता है। उसके बाद और 2 मिनट अगर आगे हो जाते हैं तो फिर इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि हमारा रोज़ा नहीं हुआ और हमको उस रोज़े की क़ज़ा करनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि अरब ममालिक में जो सहरी का वक्त ख़त्म होता है उसी के फौरी बाद अज़ान दी जाती है, तो अज़ान पर वहाँ पर लोग रुक जाते हैं। ये भी मद्देनज़र रखकर क्या फरमाएंगे आप? वहाँ का जो तरीक़ा है वो ये है, तो यहाँ पर जो है चूँकि बहुत पहले वक्त शुरू हो जाता है अज़ान का और उससे कबल जो है सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में लोग जो है वहाँ पर देखकर आते हैं, यहाँ पर उस ताल्लुक़ से वही गुफ्तगू करते हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या फरमाएंगे आप? जैसा कि आप बतला रहे हैं कि अरब ममालिक में वक्त इंतहाई जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तब अज़ान हो जाती है और अज़ान के साथ लोग ये समझते हैं कि सहरी का इंतहाई और इख्तितामी वक्त हो चुका है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये बात ख़तरे से खाली नहीं है। हमारे पास हिंदुस्तान में और अतराफ़ अकनाफ़ के इलाक़ों में होता ये है कि इख्तितामी वक्त जो हो रहा है उससे पहले कुछ हमारे पास रोक लगा दी जाती है और नमाज फ़ज्र के वक्त के आगाज़ और सहरी के इख्तिताम के दरमियान कोई ऐसा वक्फ़ा रखा जाता है। जैसा कि हमारे पास कार्ड्स में आप देखते हैं, अगर वक्त का जायज़ा लेकर आप देखें, तुलूए फ़ज्र सादिक़ का आगाज़ जो होता है और सहर के वक्त का इख्तिताम जो होता है, दोनों के दरमियान 22 मिनट का फ़र्क होता है। ये 22 मिनट का फ़र्क हमारे मुहक़्क़िक़ उलमा इकराम ने जो रखा है उसकी वजह यही है कि लोगों के सहर की हिफाजत की जाए, उनके रोज़ों की हिफाजत हो और ऐसे लोग जो बेबाक होते हैं और 1-2 मिनट समझकर 5-10 मिनट आगे बढ़कर कुछ खा पी लेते हैं तो उनका रोज़ा ख़तरे में पड़ जाता है। मुहक़्क़िक़ उलमा ने अवाम की गफलत, उनके तकासुल को देखकर ये फ़ैसला किया कि इनको रोकना ज़रूरी है और इसके लिए 22 मिनट का एक फ़र्क रखा है। अवाम को चाहिए कि इस 22 मिनट के फ़र्क को न देखें, अगर ये देखेंगे तो फिर अवाम के रोज़े ख़तरे में पड़ जाएंगे। अवाम को कार्ड्स में, अखबारात वगैरह में सहरी का जो इंतहाई वक्त बतलाया जा रहा है उसी को फॉलो करना है और अवाम के जहन में ये बात रहनी चाहिए, ये जहन नशीन रखें कि उससे एक लम्हे के लिए भी अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर रोज़ा उनके ख़तरे में है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तौज़ीह फरमाई मुफ्ती साहब ने। नाज़रीन, यकीनन जो आपके इलाक़े में, पूरे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ की बात कर रहे हैं हम, जो भी आपके इलाक़े में वक्त दिया गया है उस पर आप सहरी ख़त्म करें।
تو آپ کے روزے کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا اور تقوی میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس گفتگو کے بعد، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سے میں یونس بات کروں ریاض سے۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے، ہمارے بہن صاحب کا انتقال ہوا جی، تو ان کے نام پہ یعنی افطار پارٹی وغیرہ کرائے تو ان کو اجر و ثواب ملتا کیا ان کو؟ ٹھیک ٹھیک، افطار یعنی کرائے تو اور ایک دوسرا سوال یہ ہے، جی اور زکوٰۃ کے جو پیسے نکالتے ہیں جی اس میں سے بھی یعنی کہ کچھ کسی کو غریبوں میں اناج وغیرہ ہوتے ہیں، اناج وغیرہ چاول تیل وغیرہ بانٹ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک۔ اور اس کے بعد جیسے میری فرمائش یہ ہے، اسد صاحب سے جو ہے نا میرے کو ایک نہ سننے کا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ، دوا وہی ملے گی، لے چلو مدینہ۔ سبحان اللہ۔ جی اچھی بات ہے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا سوال۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے اس سوال کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عاشق حسین بارہمولہ سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی جی اگر ہمیں تراویح کے دوران ہمیں ترتیب غلط ہو جائے گی، کیا ہمیں دوبارہ طریقے سے پڑھنی ہے یا وہیں سے؟ تراویح کے تراویح کی ترتیب غلط ہو جائے گی ہمیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال۔ جی اور ایک نعت کی فرمائش ہے۔ جی بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بارہمولہ سے آپ نے کال کیا، ابھی آپ کی فرمائش اور سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے اس کے بعد جو سوال رہ گیا ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے سوال کیا تھا مفتی صاحب کے روزہ کن وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جیسا کہ روزے کی تعریف میں ہی یہ بات داخل ہے کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، طلوع فجر صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکے رہنا، ان تینوں چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں جنسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، ازدواجی تعلق پیدا کر لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چند صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی غلطی سے یا بھول کر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، مثال کے طور پر آدمی وضو کر رہا ہے، کلی کرتے وقت پانی پینا نہیں چاہتا، کلی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک قطرہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں ناک صاف کرنے کے موقع پر، اور ناک کے ذریعے پانی حلق تک پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مفسدات ہیں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر آنکھ میں اگر دوا ڈال رہے ہیں تو آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو آنکھ کی دوا حلق تک پہنچتی ہے، حلق میں اس کا مزہ بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز باہر سے اگر جسم کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین مفصل طور پر ابھی مفتی صاحب نے روزہ ٹوٹنے سے متعلق جو وجوہات ہیں اس پر توضیح فرمائی۔ آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی۔ آندھرا پردیش میں جدید انجینئرنگ کورسز متعارف کروانے کا دوسرا نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشن، بی ٹیک ان پیٹرولیم انجینئرنگ، بی ٹیک